إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ما يفتح اللہ للناس من رحمت اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے فلا ممسک لہا کیا معبودان باطلہ میں سے کوئی ایسا ہے جو اس رحمت کے دروازے کو بند کر دے گا؟ اللہ اکبر وما یمسک اور جو وہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ کوئی ہے جو اس کو کھول دے جو اس کو چھوڑ دے چھڑانے والا ہے کوئی؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غالب ہے حکمت والا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام فرمائی ہے حل من خالق غیر اللہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے معبود یرزقکم من السماء والارض جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق عطا کرے لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ رب ذوالجلال کی بعض رحمتیں ایسی ہیں، بعض رحمتوں کے حصے ایسے ہیں جو
تمام مخلوق کے لیے، چرند پرند درند انسان سب کے لیے، جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے اس کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ رات اور دن ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں نے تم پر یہ رحمت فرمائی ہے کہ تمہارے کمانے کے لیے دن بنا دیا ہے اور رات آرام اور سکون کے لیے بنا دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر رب ذوالجلال سورج کو چھپا ہی لیتے اور رات قیامت تک رہتی، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، ہے کوئی معبود تمہارا جو رات کو ختم کر کے دن بلاتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود جو اپنا آپ کو خدا کہلاتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی ان دو نعمتوں میں سے ایک کا ہی ذکر کیا۔ فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس اللہ کو پوچھتا ہوں، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، اگر تو اس کے مقابلے میں ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، ایسا کر اس کو مغرب سے لا کر دیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو ہے نا لاجواب ہو گیا۔ پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ۔ فرمایا یہ بتاؤ، اگر اللہ رب العزت دن کو ہی قیامت تک کر دیتے تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے وہی یأتیکم باللیل، جو رات کو لے کر آتا؟ تسکنون فیہ، تم اس میں آرام کرتے ہو۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ایسی ہے سب کے لیے، کافر کے لیے بھی ہے اور مسلمان کے لیے بھی ہے، حشرات الارض کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں تغدو خساماً، صبح صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں۔ ان پرندوں کی کوئی دکانیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دکانیں ہیں؟ کوئی زرعی زمینیں ان کی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ اللہ کی رحمت عام ہے سب کے لیے کہ اس نے جس کو پیٹ دیا ہے نا، اس کے پیٹ بھرنے کی ذمہ داری اس نے خود لی ہے، جس کو بھی پیٹ دیا ہے۔ یہ پرندے ہیں، کوئی دکان نہیں ان کی، چند تنکوں کا گھر ہے ان کا۔ تغدو خساماً، صبح سویرے نکلتے ہیں، ان کے یہ پوٹے خالی ہوتے ہیں۔ وَتَرُوحُ بِطَانًا، شام کو جب آتے ہیں تو پوٹے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات میں آ کر وہ سکون کرتے ہیں، اور سکون بھی کہاں کرتے ہیں؟ یہ ذرا بات سمجھ لے، کہاں سکون کرتے ہیں؟ اپنے گھونسلوں کے اندر نہیں سوتے وہ،
ہمارے نا وہاں مسجد کے اندر سین میں پنکھا لگایا ہے، وہ دوسرا جو دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس میں نا فاختہ نے، کیونکہ آج کل پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، تو فاختہ نے اس کے اندر نا چند تنکے جمع کر کے اپنا ایک آشیانہ بنایا اور اس میں انڈے دیے، بچے نکالے۔ اب میں نے 5-6 دن سے روز اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی سارا دن وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، کبھی نر اور کبھی مادی، کبھی نر اور مادی، ان کے لیے چوگا لاتے ہیں اپنا کوٹا بھر کر، اپنی چونچ بھر کر، اور رات کو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، رات کو پتہ نہیں وہ کہاں جا کے سوتے ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال نے کیسا یہ اللہ کی رحمت عام ہے، تو اسی لیے اللہ کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس، کہ جو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے نا، یہ جن کو تم پوچھتے ہو، ہے کسی میں یہ طاقت کہ اس دروازے کو بند کر دے؟ وما یمسک، اور جس کو وہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، ہے اس کو کوئی کھولنے والا؟ اب دیکھ لیں آپ کا فیصل آباد شہر کے اکثر مقامات زمین کا پانی اس نے خراب کر دیا ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ زمین کا پانی اکثر مقامات پر اس مالک نے خراب کر دیا ہے، اور ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ ہر چوتھا آدمی جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے۔ اب رل جائے مل جائے نا سارے خدا، کتنے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان کے اندر ہے، ہمارے بھائیوں نے کتنے معبود بنائے ہوئے ہیں، ذرا سب سے مل کر کہے نا کہ بھئی یہ جو زمین کا پانی ہے نا اس کو ذرا ٹھیک کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں وما یمسک، جس کو مالک روک لے نا فلا مرسل لہ من بعدہ، اس کو کوئی چھڑانے والا، اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، جس کو مالک روک لے اس نے خراب کر دیا ہے۔ آج کے جدید سیاسی دور میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا طاقتور ہے، بڑا غالب ہے، آن کی آن میں چند لمحات میں جو چاہے سو کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا اس میں تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا بھی ہے۔ اب یہ تو تھی اللہ کی عمومی رحمت جو سب پر ہے، اور اگر آپ خصوصی رحمت پر نگاہ ڈالیں تو یہ صحت، تندرستی، یہ اعضاء کی درستگی، یہ کانوں کی سماعت، یہ آنکھوں کی بصارت، یہ دانتوں کا چبانا، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ یہ نا پلک جھپکتے ہیں ہم، یہ اوپر والا، اور اس میں اللہ رب العزیز نے آٹومیٹک نظام قائم کر رکھا ہے، جب نیند آتی ہے تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نام تو اس کا یاد نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کا یہ دروازہ خراب کر رکھا ہے۔ یورپ کا رہنے والا ہے، کوئی بندہ انگریز ہے، میں نے ایک دن آرٹیکل پڑھا تھا اخبار میں، اللہ رب العزت نے اس کا یہ دروازہ، یہ دروازہ بند کر دیا، بند ہی نہیں ہوتا، کھلا ہی رہتا ہے۔ یہ اس کی حرکت جو ہے نا، یہ پلک جو ہے اس کی حرکت اللہ نے روک دی ہے، بڑا امیر ترین ہے، لاکھوں ڈالر صرف کر دیے، لیکن یہ آپ کی جو یہ پلکوں کی حرکت جو ہے نا یہ باہر نہیں۔
کیا ایک معمولی سی چیز ہے، کبھی ہم نے غور کیا اس پہ؟ اور یہ نعمت اللہ کی بڑی، یعنی پتہ اس وقت چلتا ہے کسی بھی نعمت کی قدر کا جب وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور میرے بندوں، اور شکر ادا کرنا تو بعد کی بات ہے، یاد ہی کر لو میری نعمتوں کو، جو میں نے تم پر نعمتیں انعام کی ہیں، میری ان نعمتوں کو یاد ہی کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذات میں غور و فکر کرنا شروع کر دے گا، اپنی ذات میں غور و فکر کرنا شروع کر دے گا، تو یہی سے ہی اس کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے۔ صرف باہر نہ جائے اور کچھ نہ دیکھے، صرف اپنے آپ میں دیکھ لے کہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر کیا کیا نظام قائم کر رکھے ہیں۔ وہی کان ہے جو بڑی آرام سے سنتا ہے، اور وہی سماعت ایک وقت ایسا آتا ہے بند ہو جاتی ہے، پھر اس پہ آگے لگانے پڑتے ہیں۔ آلوں کے اندر بیٹری لگتی ہے، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، بیٹری تبدیل کرنا پڑتی ہے، چارج کروانا پڑتی ہے، لیکن میرے مالک نے یہ اللہ ایسا دیا ہے کہ بغیر بیٹری کے پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے اور کب تک یہ چلتا رہے گا۔ اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے جن کے نعرے تم اللہ کے علاوہ لگاتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تعبدون نہیں کہا، تدعون کہا ہے۔ لوگوں کو نا بڑی غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں لو جی یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے میرے بھائی، یہ عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارا لوگوں ذرا سوچو، غور کرو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، فرمایا کہ تمہاری بات تو الگ، میں خاتم الرسل ہوں، اگر اللہ مجھے بھی کسی بیماری میں مبتلا کر دے تو اس بیماری کو کوئی شفا بخشنے والا نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، اور اگر وہ مجھے رحمت عنایت کرنا چاہے تو کوئی ہے روکنے والا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے رسول اللہ کو صرف رحمت عطا نہیں کی بلکہ سراپا رحمت بنا دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ما بکم من نعمت فمن اللہ، فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت سے تم محظوظ ہو رہے ہو، لطف اٹھا رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے۔ لیکن ثم اذا مسکم ضر، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر تم گڑ گڑا کر اسی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر آرام آ گیا تو پھر کسی اور کی طرف۔ جب تک اللہ نے بیٹا نہیں دیا
اس وقت تک دعائیں اللہ سے ہیں کہ یا اللہ بیٹا عطا کر دے. جب دے دیا تو پھر کسی نے دولے کا نام لگا دیا، کسی نے کسی کا نام لگا دیا، بھی اس نے دیا ہے. فرمایا کہ جب تمہیں ضرورت پڑتی ہے نا پھر تم گڑ گڑا کر مجھے پکارتے ہو. تو اس لیے میری نعمتوں کا تقاضا ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ. او لوگوں بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے. آپ کے ہاں تو نہری نظام ہے نا، آپ صحرا تھر کے علاقوں میں چلے جائیں کوئی نہر نہیں ہے دور دور تک، آسمان سے بارش برستی ہے اور لوگ وہی پانی پینے کے لیے تالابوں میں جمع کر لیتے ہیں، اور بارش برسنے کے بعد پھر وہ جو ٹیلے ہیں، نشیب و فراز ہے، اس میں جو ہے وہ بیج ڈال دیتے ہیں. وقفے وقفے سے اللہ رب العزت بارشیں ڈالتا ہے، گندم تیار ہو جاتی ہے، چنے تیار ہو جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے فرمایا یہ دیکھ میری بات یاد رکھ لو، دنیا کی مثال ایسے ہے، دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے صحرا کا علاقہ ہے. اللہ نے آسمان سے بارش ڈالی اور کاشتکاروں نے بیج ڈال دیا. تھوڑے دنوں کے بعد سبزہ سبزہ نظر آنے لگا. کاشتکار بڑا خوش ہے، کاشتکار ہے بڑا خوش ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے نہ قدری اور نہ شکری کی. اللہ نے بعد میں بارش کا سلسلہ بند کر دیا. اب وہ جو سبزہ تھا نا اب وہ اس کا رنگ پیلا ہونے لگا، مصفرہ، اس کا رنگ زرد ہونے لگا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ خشک ہو گیا. ثم یکون حطاما، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ جو آج سبزہ تھا بارش کے رکنے کی وجہ سے زرد ہوا، پھر خشک ہوا، پھر چورا چورا ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں هل یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے یرزقکم من السماء والارض جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟ وہ مکے کے مشرک تھے لیکن یہ عقیدہ تھا ان کا، چونکہ صحرا اور تھر میں رہنے والے تھے نا، ان کو پتہ تھا کہ بارشیں آسمان سے ہوتی ہیں تو تب یہ کھیتی باڑی چلتی ہے، تو اس بات کا اقرار کرتے تھے. تو اس لیے اللہ نے جواب دیا لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں. میرے بھائیوں اپنے عقیدے درست کر لو، کوئی دادا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں. قرآن میں رب چیلنج دے رہا ہے، کہہ رہا حل من خالق غیر اللہ، بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا معبود ہے، کوئی ہے ایسا خالق یرزقکم من السماء والارض جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق عطا کرے؟ کوئی ہے داتا، کوئی ہے گنج بخش؟ نہیں، کوئی نہیں. فرمایا فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اب اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی اور تشفی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا بڑا غم تھا، غم کی وجہ سے جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، نحیف ہوتے جا رہے تھے، اور کبھی یہ سوچنے لگتے کہ شاید میں بہتر انداز سے ان کو سمجھا نہیں سکا،
تو رب ذوالجلال نے تسلی دی پیارے حبیب آپ نے تو بڑے بہتر انداز سے ان کو سمجھا دیا ہے، یہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں نا، یہ ناز سمجھی میں نہیں کر رہے، یہ نادانی میں نہیں کر رہے۔ فرمایا یہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ غیروں کو پوجنے والے، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے نا ان کو بھی اسی طرح جھٹلا دیا گیا، یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلایا گیا، جتنے بھی انبیاء یہ پیغام لے کر آئے ان سب کو جھٹلا دیا گیا۔ اور میری آخری بات یہ یاد رکھ لے، یہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو عقیدت سے شروع ہوتی ہے، جو عقیدت سے شروع ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ عقیدت بڑھتی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے پھر یہ عقیدت عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ لوگ غیر اللہ سے ایسے محبت کرتے ہیں، ایسی عقیدت رکھتے ہیں جو اللہ سے عقیدت رکھنی چاہیے، جو اللہ سے پیار اور محبت کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہے اللہ اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹے تو اسی عقیدے پر رشتہ ٹوٹے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔